13 سالہ سجیلا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کتنی دیر تک مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ رات جس ہنستی مسکراتی گڑیا کو ہم نے رخصت کیا تھا وہ اس وقت پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سجیلا کو تھاما، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ بنا کچھ کہے میرے گلے لگ گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا، نہ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو تھا۔ وہ کسی صدمے کی کیفیت میں تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، کہا سجیلا بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ویسے تو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی حالت چیخ چیخ کر سب کچھ بتا رہی تھی، لیکن میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اور پھر چند آدھی ادھوری لائنوں میں جو کچھ سجیلا نے کہا وہ سن کر میری روح چھلنی ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر سجیلا کے سسر پہ ڈالی جو کسی فرعون کی طرح اکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، اور دوسری نظر اپنی پھپھو پر جو چور کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابا نے سجیلا کے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے کہنے لگے چلو بیٹی، اسے لے کے ہمارے گھر چلو۔ میں نے پرس سے اپنا موبائل فون نکالا اور سیدھا پولیس اسٹیشن فون ملا دیا۔ میری اس حرکت پر سجیلا کے سسر پوری طرح تل ملا گئے۔ کہنے لگے لڑکی اپنی اوقات میں رہو، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ میں نے نفرت سے انہیں دیکھا، کہا میں آج آپ کو اچھی طرح جان گئی ہوں، آپ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، آپ سے بڑا کوئی درندہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ ہاسپٹل میں دن رات رہنے کی وجہ سے میرے کافی زیادہ پولیس سے بھی تعلقات بن چکے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے میرا اور سجیلا کا بیان لیا، اور پھر سجیلا کے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے سسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سجیلا کے سسر مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، اس کا شوہر مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس والے انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ پولیس وین میں بٹھا کر لے گئے، اور میں سجیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے آئی۔ گھر آ کر وہ بہت دیر تک بالکل کچھ بھی نہیں بولی، لیکن پھر جب میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے اندر کا درد باہر نکالے تو چیخ چیخ کر روتے ہوئے جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ 13 سالہ سجیلا کے ساتھ اس کے شوہر نے… میرا نام فاریہ ہے، میں MBBS کے آخری سال میں تھی۔ ڈاکٹر بن کر میں اپنے باپ کا نام روشن کرنا چاہتی تھی، اپنے باپ کو خود پر فخر کرتے دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ محنت کی تھی۔ لیکن پھر بھی زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ زندگی کو دیکھنے کا میرا نظریہ پوری طرح ہی تبدیل ہو گیا۔ شام کے کوئی 5 بج رہے تھے، میں تھکی ہاری ہاسپٹل سے گھر لوٹی تھی اور تھکن سے پوری طرح چور تھی۔ دراصل MBBS کے آخری سال میں ہمیں یونیورسٹی سے کہیں زیادہ ہاسپٹل میں وقت گزارنا ہوتا ہے، اسی لیے میرا سارا دن ہاسپٹل میں گزرا اور بہت ہی زیادہ مصروف گزرا۔ میں تھک کے آ کے بیٹھی تھی کہ اماں نے ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں نے بتایا کہ 4 دن بعد سجیلا کی شادی ہے۔ سجیلا کی شادی؟ سجیلا کی شادی کا سن کر میں ایک دم ہی دنگ رہ گئی۔ ایک 13 سالہ بچی کی شادی! میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا تو اماں کہنے لگی تمہاری پھپھو کا اپنا ہی دماغ خراب ہے، کہتی ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، انہیں ساری زندگی اپنی ہی اولاد بوجھ لگی، ایک بیٹی کی ماں بن کر بھی سینے میں دل نہیں پایا، پہلے ہمارے ساتھ ظلم کرتی تھیں، ہمارا پیچھا چھوڑا تو اپنی ہی بیٹی کی دشمن بن گئی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تمہارے باپ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ خاموشی سے شادی میں شرکت کرنا، پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اماں کی بات سن کے میں نے کہا اماں، سجیلا ایک بہت پیاری معصوم سی بچی ہے، صرف 13 سال کی ہے، ابھی اس کے پڑھنے کی عمر ہے، کسی نہ کسی کو تو پھپھو کو سمجھانا ہی ہوگا نا۔ اماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگی تمہاری پھپھو خود کو بہت سیانہ سمجھتی ہے، اسے ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم اس معاملے میں نہیں بولتے، اور تمہیں بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نہ ہی رشتہ کرتے وقت ہمیں بتایا، نہ بلایا، شادی کا دعوت نامہ بھی بس غیروں کی طرح ہمیں پکڑا دیا۔ تمہارے ابا نے بھی کہہ دیا کہ بس جیسے بلایا ہے ویسے ہی شرکت کرنی ہے۔ جب انہوں نے مشورہ ہی نہیں کیا
تو پھر ہم کیوں مشورے بانٹتے پھریں؟ اماں تو یہ کہہ کر باورچی خانے میں چلی گئی، لیکن میں افسوس کی حالت میں آنگن میں ہی بیٹھی رہی۔ سجیلا ایک بہت ہی خوبصورت بچی تھی، میری پھپھو کی بیٹی تھی اور مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ ہمارا اور پھپھو کا گھر قریب قریب ہی تھا، وہ 2 گلی کے فاصلے پہ رہتی تھی۔ اکثر ہی سجیلا شام کے وقت ہمارے گھر آ جاتی، میرے ساتھ کھیلتی، مجھ سے پڑھائی بھی کر لیتی۔ میں ڈاکٹر بن رہی تھی، MBBS کا آخری سال تھا۔ ایسے میں جب میں بہت زیادہ تھکی ہوتی تو سجیلا کے آنے سے میری زندگی میں جیسے ایک فریشنس آ جاتی۔ وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے میرا دل موہ لیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ فاریہ آپی، میں بڑی ہو کے آپ کی طرح ڈاکٹر بنوں گی، اور میں بھی اس کو ڈاکٹر بنتا ہوا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن آج اچانک جب میں یونیورسٹی سے لوٹی تو اماں نے سجیلا کی اچانک شادی کا بتا کے مجھے پوری طرح ہی آف کر دیا۔ آج کل کے دور میں اتنی کم عمری میں شادی کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ اور پھر اب تو ایسے قانون بھی پاس ہو گئے ہیں کہ کم عمر بچیوں کی شادیاں نہیں کی جا سکتی۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ دراصل میں اس بات کو لے کر بہت حساس ہو رہی تھی کہ پھپھو کو اپنی ہی بیٹیاں بوجھ کیوں لگتی ہیں۔ مجھ سے 2 سال چھوٹی میری بہن نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، آپی آپ کو تو پتہ ہے نا، پھپھو کا اپنا مزاج ہے، ہم ان کے کسی معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابا بھی اب تو پھپھو سے دور رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہماری دشمن بن جاتی ہیں۔ اگر ابا کوئی مشورہ دیں گے تو انہیں لگے گا ہم ان کے گھر کے معاملات میں بول رہے ہیں۔ اسی لیے خاموشی سے آپ بھی سجیلا کی شادی میں جانے کی تیاری کریں۔ میں نے ایک نظر اپنی چھوٹی بہن پہ ڈالی اور کہا کہ میں ہرگز اس ظلم میں شریک نہیں ہو سکتی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ سجیلا اس شادی سے نہ رضامند ہوگی نہ خوش ہوگی۔ اگر سجیلا بھی شادی کی خواہش مند ہوتی تو مجھے شاید اعتراض نہ ہوتا، لیکن میں جانتی ہوں زبردستی اسے اس شادی کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ اتفاق سے ابا بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئے، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، تمہاری پھپھو نے ہمیشہ ہی بیٹیوں کو بوجھ جانا ہے۔ جب ایک کے بعد ایک میرے آنگن میں 4 شہزادیاں اتری تو تمہاری پھپھو نے سارے زمانے میں تمہاری ماں کو برا بھلا کہا کہ اس نے بیٹیاں پیدا کر کے میرے بھائی کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، جبکہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ پھر تمہاری پھپھو نے مجھ پہ دباؤ ڈالا کہ میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہاری پھپھو میری بڑی بہن ہے، تمہاری دادی کے مرنے کے بعد گھر میں انہی کے فیصلے چلتے تھے۔ جب انہوں نے مجھے تمہاری ماں کو طلاق دینے کا کہا تو میں راضی نہیں ہوا، ہمارے درمیان دوریاں آ گئیں۔ میں طلاق جیسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میرے آنگن میں 4 شہزادیاں آئی تھیں۔ اسی لیے میں نے تمہاری پھپھو سے فاصلہ بنا لیا، اور اب تم لوگوں کو پڑھا لکھا کے قابل بنا رہا ہوں تاکہ تم یہ بات ثابت کر سکو کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ کم عمری میں شادی کرنا غلط نہیں ہے، لیکن لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی کرنا غلط ہے، اور سجیلا کے ساتھ زبردستی ہی کی جا رہی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ابا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، گہری سانس لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں پوری طرح ابا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے کہا، ابا بتائیں نا کیوں؟ ابا کہنے لگے، تمہاری پھپھو کو بیٹوں سے اتنی محبت ہے کہ وہ بیٹوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بیٹیوں کو قربان کر سکتی ہے، اور ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تمہاری پھپھو کے بڑے بیٹے جاوید نے کچھ لوگوں کا پیسہ کھا لیا ہے، فراڈ کر کے اس نے بہت سے لوگوں کو لوٹا ہے، اور اب وہ سب جاوید کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر اس نے پیسے واپس نہیں دیے تو وہ پولیس کمپلین کریں گے۔ تمہاری پھپھو کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے انہوں نے ایک امیر آدمی کے ساتھ سجیلا کا رشتہ کر دیا ہے۔ حق مہر کے نام پہ وہ پہلے ہی لمبی چوڑی رقم لے رہی ہیں جس سے وہ جاوید کے گناہوں کو چھپا سکیں اور ان لوگوں کو پیسے واپس کر سکیں جن کے پیسے جاوید نے کھا لیے۔ بجائے اس کے کہ وہ جاوید کو صحیح راستہ دکھاتی، اسے سمجھاتی، انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے پلو میں چھپا لیا، اور وہ سجیلا کو قربان کرنے جا رہی ہیں تاکہ جاوید پر کوئی آنچ نہ آئے۔
ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا بیٹے اس قدر پیارے ہوتے ہیں کہ ان پر بیٹیوں کو قربان کر دیا جائے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو ابا کہنے لگے، بس آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ یہ بھید بھاؤ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیٹے مستقبل کا سہارا ہیں اور بیٹیاں بوجھ، جبکہ در حقیقت بیٹا یا بیٹی دونوں ہی مستقبل کا سہارا بنتے ہیں اگر ماں باپ نے ان کی تربیت اچھی کی ہو۔ ابا کو بھی سجیلا کی اس شادی پر بہت افسوس تھا۔ پھر ابا کہنے لگے، بیٹا 4 دن بعد شادی ہے، جانا تو پڑے گا، رشتہ داری ہے، تمہاری پھپھو ورنہ سارے زمانے میں ہمیں بدنام کریں گی، بس خاموشی سے شرکت کر لیں گے اور واپس آ جائیں گے، تم بھی وہاں کوئی بات نہ کرنا۔ ابا میری عادت سے واقف تھے، میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتی تھی۔ ابا کے کہنے پر میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن حسب معمول ہسپتال پہنچ گئی، مگر میڈیکل کے آخری سال میں تھی اور ہم یونیورسٹی کے بجائے ہسپتال جایا کرتے تھے۔ وہاں ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتے تھے۔ یہ بھی ایسی ہی صبح تھی جب میں سینئر ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے کچھ کیسز دیکھتے ہوئے وارڈ میں پہنچی تو وہاں موجود ایک 16 سالہ لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر کافی زخم کے نشانات تھے، پورا وجود زخموں سے نڈھال تھا۔ ہم اس کے قریب گئے تو اس کے ہاتھوں پہ رچی ہوئی مہندی اس کے نئی دلہن ہونے کی کہانی سنا رہی تھی، اور پھر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ اپنا حق وصول کرنے کے نام پر اس نے اس 16 سالہ لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جو شرعی حق نہیں بلکہ ریپ کہلاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ شادی شدہ زندگی میں بھی ریپ ہوتا ہے، جسے میریشل ریپ کہتے ہیں۔ وہ لڑکی بری طرح سے میریشل ریپ کا شکار تھی، اور اسے دیکھتے ہی مجھے سجیلا کا خیال آ گیا۔ وہ بھی کم عمر معصوم سی بچی تھی جسے ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ پھپھو کو اتنی جلدی سجیلا کا رشتہ کہاں سے مل گیا؟ کون اتنے پیسے دے کر اسے رخصت کروا کے لے جا رہا تھا کہ جاوید بھائی کا سارا قرضہ اتر جاتا؟ ظاہر سی بات تھی کہ اگر انہوں نے فراڈ کیا تھا تو ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا ہی کیا ہوگا۔ تو کیا سجیلا کی شادی کے بدلے پھپھو کو لاکھوں روپے مل رہے تھے؟ یہ سب سوال میرے دل میں مچلنے لگے۔ جب اس دن میں واپسی گھر کے لیے نکلی تو اپنے گھر جانے کے بجائے پھپھو کے گھر پہنچ گئی۔ بہت عرصے بعد میں نے پھپھو کے گھر قدم رکھا تھا۔ سامنے ہی جاوید بیٹھا تھا، آر پار ہوتی نگاہوں سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جو ہوس تھی وہ مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے پھپھو نے اس کی کیسی تربیت کی تھی۔ اپنی چادر کو ٹھیک کرتے میں نے پھپھو کے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر پھپھو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی، پھر کہنے لگی، یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ بی بی تم کہاں سے یہاں چلی آئی؟ لگتا ہے پھپھو کا خیال آ ہی گیا۔ میں نے سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر سجیلا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سجیلا کمرے میں تھی، میری آواز سن کے دوڑ کے آ گئی، میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس گھر میں سب سے مختلف تھی، سب سے بہت محبت کرنے والی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، آپی آپ اتنے عرصے بعد ہمارے گھر آئی ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ معصوم سی بچی مجھے دیکھ کے چہک رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ 4 دن بعد اسے رخصت ہو جانا ہے، اس کی شادی ہے جسے گڈے گڑیا سے فرصت نہیں ملتی۔ میں نے اسے کہا کہ اب آپی آئی ہیں تو جاؤ ٹھنڈا پانی شربت کچھ تو بنا کے لاؤ۔ میں جان بوجھ کر اسے نظروں کے آگے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ خوشی خوشی دوڑ کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تو میں نے پھپھو سے پوچھا کہ سجیلا کا رشتہ کس کے ساتھ طے ہوا ہے؟ اتنی جلد بازی میں اس کی شادی کرنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ میری بات سن کے پہلے تو وہ چونکی، پھر کہنے لگی، اچھا تو تمہاری ماں نے بھیجا ہے یہاں تمہیں؟ وہی میں سوچوں کہ اتنے سالوں بعد اچانک تمہیں پھپھو کا خیال کیسے آ گیا؟ یقیناً تمہاری ماں جاننا چاہتی ہوگی کہ میری بچی کو کیسے رشتہ ملا۔ جا کے اپنی ماں کو بتا دینا کہ تمہارے پھپھا جس بنگلے میں ڈرائیور ہیں وہیں اسی بنگلے کے مالک سے سجیلا کا رشتہ طے ہوا ہے۔ میری بیٹی راج کرے گی، بڑے بنگلے میں رہے گی،
بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے گی۔ اس کے سسر تو کہہ رہے تھے شادی کے بعد اسے ملک سے باہر بھیج دیں گے۔ پھپھو کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے مالک نے اپنے ہی ڈرائیور کی 13 سالہ بیٹی سے رشتہ کیوں کیا؟ ایسا کون سا مسئلہ تھا ان کے بیٹے میں جو انہیں اپنی سوسائٹی میں لڑکیاں نہ ملی، یا پھر اپنے بیٹے کی عمر کے قریب کی لڑکی نہ ملی اور انہوں نے اپنے ہی ملازم کی 13 سالہ بیٹی کو چن لیا؟ یہی سوال جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگی تمہیں کس بات کی جلن ہو رہی ہے؟ تم جاؤ اور جا کے اپنی ماں کو بس اتنا کہو کہ میری سجیلا اب مہارانی کی طرح زندگی گزارے گی۔ وہ اکثر اپنے باپ کے ساتھ بنگلے پہ جاتی تھی، بس میری بیٹی کے بھاگ کھل گئے، بنگلے والوں نے اسے پسند کر لیا۔ میری بیٹیاں تم لوگوں کی طرح نہیں ہیں، خوبصورت اور خوش اخلاق ہیں، شرم و حیا والی بھی ہیں۔ تم تو پڑھائی کے نام پہ سارا دن ہسپتال میں مردوں کے بیچ میں گھومتی رہتی ہو، نہ جانے کس کس کے ساتھ تمہارے چکر ہوں گے۔ انہوں نے مجھی پر الزام تراشی کر دی اور اس رشتے کے بارے میں اس سے زیادہ پھپھو نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں کچھ ہی دیر بعد گھر واپس آ گئی، لیکن میرے گھر آتے ہی اماں کو پتہ چل گیا کہ میں پھپھو کے گھر گئی تھی۔ اماں نے مجھے خوب باتیں سنائی کہ مجھے ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن جب میں نے اماں کو بتایا کہ کتنے امیر گھرانے میں اس کا رشتہ ہوا ہے تو اماں بھی حیران ہوئی۔ پھر کہنے لگی چلو بچی کے نصیب کھل گئے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ اماں اتنے بڑے لوگوں کو رشتوں کی کیا کمی، یقیناً کوئی اور بات ہوگی۔ اماں کہنے لگی بس اب چپ کر جاؤ۔ میں نے اماں کو ہسپتال والی لڑکی کا بتایا تو اماں کہنے لگی کہ اچھا سوچو سجیلا کے ساتھ، اللہ کرے گا سب اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر 4 دن بعد ابا کے مجبور کرنے پر ہم سجیلا کی شادی میں پہنچ گئے۔ بڑا مہنگا اور حسین جوڑا اس نے پہن رکھا تھا، زیورات بھی بڑے قیمتی تھے، سب کچھ عالی شان تھا۔ بارات بھی اچھی خاصی دھوم دھام سے آئی تھی، مگر سجیلا کافی پریشان تھی۔ کتنی بار وہ ڈر کے میرے گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے اسے ہمت دی، کہا کہ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرا اپنا دل کچھ برا ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اور پھر سجیلا رخصت ہو گئی، لیکن میں کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ سجیلا کا دلہا جب اس کے برابر میں اسٹیج پر بیٹھا تو اسے دیکھ کے مجھے ایسے لگا جیسے میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، جیسے میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں روزانہ ہسپتال جاتی تھی، ایک ہی دن میں ہزاروں لوگوں سے ملتی تھی، سینکڑوں مریض ہوتے تھے، مجھے ہر ایک کا چہرہ یا نام تو یاد نہیں رہ سکتا تھا، لیکن سجیلا کا شوہر کہیں نہ کہیں میرے لیے جانا پہچانا ضرور تھا۔ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھ کر میں چونک اٹھی تھی، لیکن ذہن پہ بہت زور ڈالنے کے باوجود مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ سجیلا کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا لگ رہا تھا، 22 سال کا نوجوان لڑکا تھا، خوبصورت، ہینڈسم، پیسے والا، دیکھا جاتا تو ہر طریقے سے رشتہ مناسب تھا، لیکن پھر بھی کوئی بات تھی جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سجیلا رخصت ہوئی، ہم اپنے گھر آ گئے۔ میں بہت تھک گئی تھی۔ چھوٹی بہن چائے بنا کے لائی تو میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ موبائل فون پر وہ مجھے شادی کی تصاویر دکھانے لگی، لیکن پھر بھی کوئی بات تھی جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک تصویر کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میری بہن نے اس تصویر کو زوم کر کے مجھے دکھایا، اور ایسا کرنے پر اس لڑکے کے ماتھے کا ایک نشان دیکھ کر مجھے اس کی پہچان یاد آ گئی۔ اور جب مجھے یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا تھا تو میں نے فوراً اپنا موبائل فون اٹھایا، سجیلا کے شوہر کی تصویر ایک نمبر پہ سینڈ کی، پھر ان سے معلومات لی تو چند ہی لمحوں میں ساری ہسٹری میرے سامنے آ گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کافی مہینوں پرانی بات تھی۔ اس وقت میں نے سجیلا کے شوہر کو سرسری طور پر دیکھا تھا، شاید اسی لیے مجھے فوراً وہ یاد نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی ساری بات میرے سامنے آئی میرے لیے ایک پل بھی رکنا مشکل ہو گیا۔ میں دوڑ کے اپنے ابا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے ابا کو سجیلا کے شوہر کے بارے میں بتایا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، پھر کہنے لگے چلو بیٹی کھڑی ہو، اب ہم یہاں مزید نہیں رک سکتے،
ہمیں سجیلا کے پاس جانا ہوگا۔ ابا کی بات سن کے میں گڑبڑا گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابا کیا ہم اس کے سسرال جائیں گے؟ ابا نے کہا، ہاں بالکل جائیں گے، وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میرا خون ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مانتا ہوں میرے اپنی بہن کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہونے دوں۔ پہلے میری بہن جو کر چکی ہے وہ غلط ہے، لیکن جو تم بتا رہی ہو اس کے بعد میرے لیے خاموش رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اور ابا سیدھے سجیلا کے سسرال پہنچ گئے۔ پہلے تو چوکیدار نے ہمیں اندر نہ جانے دیا۔ کتنی ہی دیر ہم دروازے پہ کھڑے رہے، تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ چوکیدار ہمیں مستقل بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب ہم اپنی جگہ سے نہ ہلے تو مجبوراً سجیلا کے سسر نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کہنے لگے، آپ لوگ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ دیر پہلے ہی ہم سجیلا کو رخصت کروا کے لائے ہیں اور اب آپ لوگ یہاں آ گئے۔ ابا نے کہا، کچھ ضروری بات ہے اور ہم سجیلا سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، آپ صبح آ جائیے گا، آپ کو تو پتہ ہی ہے آج اس کی شادی کی رات ہے، ایسے میں دلہن دلہا کو ڈسٹرب کرنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ جب سجیلا کے سسر نے آسانی سے ہمیں سجیلا سے ملاقات نہ کرنے دی تو ابا کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، آپ کے بیٹے کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کون ہے اور اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سجیلا کو ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ میں پولیس کو انفارم کروں گا۔ ابا کی بات سن کر سجیلا کے سسر غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے، ابھی تک میں آپ کو بہت تمیز سے برداشت کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے آپ کو دھکے دے کر باہر نکلوانا ہوگا۔ میرے اکلوتے بیٹے کے بارے میں آپ کی ایسی باتیں کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ویسے بھی آپ سجیلا کے ماں باپ نہیں ہیں، ماموں ہیں، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں آ کے ہنگامہ کریں۔ سجیلا کی ماں کو ہم سب کچھ پہلے ہی بتا چکے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اس نے زبردستی ہمیں دھکے دے کر اپنے بنگلے سے باہر نکال دیا۔ میں تو پوری طرح ہی حالات سے ہار گئی تھی اور سجیلا کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی سجیلا کسی بڑی مشکل میں ہی ہے۔ لیکن ابا ہار نہ مانے۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ ماں باپ اولاد کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ میرے ابا اپنا آرام، سکون سب کچھ بھول کر سیدھا پھپھو کے گھر گئے۔ پھپھو کو بہت برا بھلا کہنے لگے۔ ابا نے پھپھو کو 4 باتیں بھی سنائیں۔ پھپھا کہنے لگے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ مالک کے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ جو بھی بات ہوئی تھی وہ سجیلا کی ماں کے ساتھ ہوئی تھی، رشتہ وہ لوگ خود گھر لے کر آئے تھے۔ میں تو خود حیران تھا کہ مالک نے اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری سجیلا کے لیے کیوں مانگ لیا۔ مالک کا بیٹا بہت کم ہی گھر پہ رہتا تھا، اس لیے میں خود اسے زیادہ جانتا نہیں تھا۔ جو بھی بات ہوئی تھی وہ سجیلا کی ماں کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر پھپھو سر جھکا کے کہنے لگی کہ ہاں مجھے لڑکے کے مسئلے کے بارے میں پتا تھا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی سی بات ہے، اکثر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، جذبات میں آ کر الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں گھر آئے رشتے کو ٹھکرا دیتی۔ اور پھر جاوید کی وجہ سے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے سجیلا کو رخصت کرنا مناسب سمجھا۔ پھپھو کی بات سنتے ہی ابا غصے سے کہنے لگے کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، سجیلا کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ابھی چلو اور سجیلا کو ہم وہاں سے واپس لے کر آتے ہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ہم ایسی کسی کو اٹھا کے اپنے لختے جگر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اور سجیلا تو بہت معصوم اور پیاری سی بچی ہے۔ مجبوراً پھپھو ابا کے ساتھ چل پڑی، اور جب ہم اس دروازے پہ پہنچے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گارڈز نے ایک بار پھر ہمیں اندر نہ آنے دیا، لیکن اب کی بار ہم نے دھمکی دی کہ ہم پولیس کو فون کریں گے، تو سجیلا کے سسر نے ہمیں اندر بلا لیا۔ پھر سجیلا کے ماں باپ کو دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگ بلا وجہ ہنگامہ کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی کے نصیبوں سے انہیں جلن ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو سجیلا کو بلا دیں، ہم ایک بار اس سے ملاقات کر کے چلے جائیں گے۔ پھر جب ملازم نے جا کر سجیلا کو ہمارے آنے کا بتایا اور سجیلا ہمارے پاس آئی تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس کا حال بیان کرنے سے باہر تھا۔ چہرے پہ زخموں کے نشانات، بال جگہ جگہ سے کٹے ہوئے، ہونٹ پھٹا ہوا، اور وہ لڑکھڑا کے چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے لگ گئی، لیکن ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہ نکلا، نہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ ویران آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بس وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور میں اس کے غم کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے جھنجھوڑا، کہا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں خود پہ بیتی اذیت کے بارے میں بتایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا شوہر ایک جنونی انسان تھا، اس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ سجیلا کہنے لگی کہ میں بہت ڈری ہوئی تھی، وہ کمرے میں آیا تو وہ نشے میں تھا، اس لیے میں اور بھی ڈر کے پیچھے ہوئی تو اس نے مجھے زبردستی پکڑ کے رسیوں سے باندھ دیا اور پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ اپنی حالت، اپنے زخم مجھے دکھاتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے ایک نفرت بھری نظر سجیلا کے سسر پہ ڈالی، جنہیں اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اور دوسری نظر پھپھو پہ، جو کچھ اس بارے میں جانتی تھی لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی خاطر انہوں نے بیٹی کو قربان کر دیا۔ میں نے اسی وقت موبائل فون نکالا، ابا کی طرف دیکھتے ہوئے پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس پہنچی اور دعا کے شوہر کو نشے کی حالت میں کمرے سے پکڑ کے لے گئی اور اس کے سسر کو بھی پکڑ لیا۔ میں دعا کو اپنے ساتھ گھر لائی اور اس کے زخمی وجود کو دیکھ کر میرا کلیجہ چھلنی ہونے لگا۔ اس کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اسے چوٹ نہ پہنچائی گئی ہو۔ دراصل دعا کا شوہر پہلے ایک بار شادی کر چکا تھا اور اس نے اس شادی میں بھی اپنی بیوی کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا۔ نشے کی حالت میں ایک بار وہ چند لڑکوں سے مار پیٹ کھا کے ہسپتال بھی پہنچا تھا اور اسی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک زخم کا نشان تھا جس پہ ٹانکے لگاتے وقت میں وہاں موجود تھی، اور اسی لیے وہ زخم دیکھ کر مجھے اس کا چہرہ یاد آ گیا تھا۔ جب میری بہن نے تصویر کو زوم کیا تو ماتھے پہ لگا وہ نشان اس کی پہچان کروا گیا۔ پھر جب میں نے اسی سینئر ڈاکٹر سے اس کی تصویر شیئر کی تو انہوں نے دونوں واقعات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ جنونی انسان ہے جس پر جب جنون طاری ہوتا ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلی بیوی بھی اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی اور اس کا باپ اس کی بری عادتوں سے اسے نکالنے کے لیے اس کی دوبارہ شادی کروانا چاہتا تھا، لیکن ان کی ہائی سوسائٹی میں سب کو اس کی حرکتوں کا علم تھا۔ کسی نے بھی اپنی بیٹی نہ دی تو سجیلا کے سسر نے سجیلا کا انتخاب کر لیا۔ میں نے سجیلا کو اس کے گھر نہیں جانے دیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں نے خود خلا کی درخواست دائر کروائی تھی اور سجیلا کو اس رشتے سے آزاد کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھوپھو نے خوب ہنگامہ کیا کیونکہ وہ خلا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے حق مہر میں ایک بڑی رقم لی تھی اور خلا کی صورت میں سجیلا کا شوہر وہ رقم واپس لینے کا کہہ رہا تھا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور وہاں سے دھمکیاں لگوا رہا تھا۔ اس کے وکیل بار بار ہمارے گھر آ کے ہمیں پریشان کر رہے تھے، لیکن میں پیچھے نہ ہٹی۔ ابا نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور ہم نے سجیلا کو اس درندہ صفت انسان سے آزاد کروا دیا۔ ابا نے سجیلا کو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں رکھ لیا۔ ہم 4 سے 5 بہنیں ہو گئیں۔ پھپھو کے لیے تو بیٹیاں پہلے بھی بوجھ تھیں، اسی لیے انہوں نے کچھ نہ کہا۔ البتہ حق مہر کے پیسے انہوں نے واپس نہیں کیے تھے۔ اس سے انہوں نے جاوید کا قرضہ ادا کر دیا تھا، لیکن جاوید اپنی عادتوں سے باز نہ آیا۔ 6 مہینے کے اندر ہی اس نے ایک اور بڑا فراڈ کر دیا۔ اس بار بات پیسے دے کر رفع دفع نہ ہوئی بلکہ وہ جیل چلا گیا۔ اس کے جیل جانے کے بعد پھپھو تنہا رہ گئی۔ جس بیٹے پہ انہیں بڑا ناز تھا، جس کے ہونے پر انہوں نے خوب جشن منایا تھا، وہ اس کی اچھی تربیت نہ کر سکی، جبکہ ابا نے سجیلا کو آگے پڑھانا شروع کیا تھا اور اب وہ بھی میڈیکل میں آنے والی ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے، میں اپنے سسرال میں ہوں، لیکن جب بھی گھر جاتی ہوں تو سجیلا کو سینے سے لگا لیتی ہوں۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے اور میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ بیٹیوں سے محبت کریں۔ بیٹیاں محبت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انہیں بوجھ نہ سمجھیں۔